میرا نام ایمان ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میں بہت مشہور اداکارہ تھی۔ ایک دفعہ ملک کا بہت بڑا سیاستدان میرے پیچھے پڑ گیا۔ ہر روز اس کے بے حد پیغام لیے اس کا خادم ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میں بالکل لفٹ نہ کرواتی۔ پھر ایک روز 10 لاکھ کے نوٹوں سے بھرے بیگ میرے آگے پیش کیے تو میں مان گئی۔ جب اس کو ملنے اس کے فارم ہاؤس گئی تو اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پیسوں سے بھرے بیگ میرے سامنے پڑے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر میں ایک شارٹ فلم پر 5 مہینے لگا کر کام کرتی پھر بھی مجھے اتنے پیسے نہیں ملنے والے تھے۔ اتنے پیسے مجھے صرف ایک ملاقات کے ملے تھے۔ میرے تو منہ میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں۔ ان لوگوں کے سامنے میں اپنا لالچ ظاہر نہ کروں، لیکن 5 کہ وہ سرخ گلابی نوٹ دیکھ کے تو میرے جی چاہ رہا تھا کہ بس ان نوٹوں کو دیکھتی رہوں، بس کسی طرح ان کو چھو سکوں۔ سامنے کھڑا شخص میرے لالچ کو جھانپ رہا تھا اور کہنے لگا، میڈم جی سچ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے مالک کی بات مان لیں تو وہ آپ کو ان نوٹوں سے تول کر رکھ دیں گے۔ آپ کا بستر مغملی نہیں بلکہ گلابی نوٹوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے مالک جی کے گھر پر اپنے قدم مبارک تو رکھیے، میرا دھیان نوٹوں سے ہٹا تھا۔ سامنے کھڑا 35 سالہ وہ شخص جو کہ منہ میں پانی بہا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی بے حیائی ٹپک رہی تھی۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے اپنے بال جھٹکے اور کہنے لگی کہ لے جاؤ تم یہ نوٹ۔ رہی بات تمہارے مالک سے ملنے کی تو میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ابھی بھی میں نے اپنے معیار پر قابو رکھا۔ اس شخص نے نہ جانے پہلے ایک کارڈ سامنے میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے مالک ایک دفعہ کسی کو کوئی تحفہ دے دیں تو وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ آپ ہمارے مالک کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لیجئے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا اور اس کی گاڑی کی آواز مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سنائی دی تو میں پیسوں پر جھپٹی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے میں پیسوں کو ہاتھ میں لے کر سونگ رہی تھی۔ جیسے مدتوں بعد کسی نشی کو نشہ مل جائے، وہ سونگتا ہوا اپنی طلب پوری کرتا ہے، میں بھی ایسے ہی کر رہی تھی۔ اور وہ پیسے میری مٹھی میں آ رہے تھے، لاکھوں میں تھے۔ میں ان پیسوں کے اپنے چہرے پر لگا رہی تھی، انہیں سونگ رہی تھی۔ ان پیسوں کو پانے کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو صرف 20 تھا، اگر میں اس کے ساتھ جا کر تھوڑا وقت گزار لیتی تو وہ مجھے کروڑوں میں تول دیتا۔ میں نے ان پیسوں کو اٹھایا اور ایک ادا سے مسکراتی ہوئی سامنے آئینے کے پاس آئی اور خود کو دیکھا اور اپنے وجود پر ایک نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف سے میں بالکل پرفیکٹ تھی۔ کوئی بھی مرد میرے حسن کو دیکھ کر مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے اس وجود پر ایک ہاتھ سلایا تھا اور رات کی ہی تو بات تھی، کیا ہو گیا، ساری اداکاریاں ایسی ہی تو کرتی ہیں۔ اگر ایک سیاستدان میرے حسن پر پاگل ہو رہا ہے تو ایک رات گزارنے میں کیا حرج تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ پچھلے 5 مہینے سے اس لوگ کے بار بار دروازے پر آ رہے تھے۔ یہ سوچ کر میرے پورے وجود میں ایک سنسی دوڑ گئی۔ میں نے وہ کارڈ اٹھایا اور اس پر لکھا ہوا ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ نمبر پرائیویٹ تھا، میں نے صرف ایک مس کال دی تھی۔ کچھ دیر بعد کال بہ گئی تھی۔ میں نے فوراً کان سے لگایا تو ایک بھاری آواز کا مرد بولا، کہنے لگا، ارے نازمین، آپ جانتے تھے کہ تم ضرور کال کرو گی۔ یقین مانو تمہاری یاد میں گھل گھل کر میں ادا ہو چکا ہوں۔ جانے کب تمہارا قریب میسر ہوگا۔ اس کے بعد جو الفاظ اس نے کہے تھے، وہ جس طرح وہ بول رہا تھا، میرے پورے وجود میں سرساری سی اتر رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے کہاں ملاقات کرنی ہے؟ آپ سے میرے گھر میں آئیں گے یا پھر کسی ہوٹل میں؟ ایک غمگین ہنسنے کی آواز فون پر گونجی تھی۔ کہنے لگا، نہیں، ہوٹل میں کیوں؟ آپ کو تو میں اپنے فارم ہاؤس پر لے جاؤں گا۔ آپ ہمارے ہاں 10 دن کی مہمان ٹھہریے گا۔ آپ کی خوب خدمت کی جائے گی۔ آپ جیسی حسین و جمیل ہیرے بار بار تھوڑی نہ ہاتھ لگتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی مسکرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں اپنی واہیات گفتگو شروع کر دی تھی۔ آخر کب تک معصوم اور شریف بن کر رہتی؟ میرے اندر بھی ایک شیطان موجود تھا جو مجھے اکساتا رہتا تھا، لیکن بدنامی کے ڈر سے میں کچھ کر نہیں پاتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ بڑی مشکلوں سے میں اس نوبت تک پہنچی تھی۔ اگر اپنی جنونیت کسی لڑکے پر بھروسہ کر کے اتارنے میں بھی
لگی تو وہ بے فالو نکلا اور میری ویڈیوز لیک ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر ابھی تک میں نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ لیکن ایک سیاست دان جو مجھ سے بھی مشہور تھا، عزت رکھتا تھا، اس کے ساتھ میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی اصل اوقات دکھاتے ہوئے کہا، 10 راتیں وہ بھی آپ کے ساتھ فارم ہاؤس پر۔ دیکھیے، جب میں ایک فلم کا سین کرتی ہوں تو گھنٹوں کے حساب سے ریٹ طے کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ 10 دن آپ کے فارم پر ہاؤس پر گزارنے اور یوں میری شوٹنگ کا کام بھی رکا ہے۔ آپ کم از کم مجھے ایسی آفر تو کریں کہ میں آپ کے ساتھ یہ 10 روز گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ ادھر میں اس امیر کبیر سیاستدان سے بات کر رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے اپنے وجود کو بھی نہا رہی تھی، جس کی خاطر یہ سیاستدان پاگل ہو رہا تھا۔ کال پر وہ کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، آپ کو ہر طرح سے خوشیاں دی جائیں گی، ذہنی، جسمانی، مالی اور ہر طرح کی خوشیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کیجئے، ایک دن کا 15 کروڑ تو کافی رہے گا۔ آپ کے لیے یہ الفاظ ایسے تھے کہ ایک پل کو میرے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ مجھے تو چکر سے آ چکے تھے۔ 1.5 کروڑ 15 کروڑ روپے کا رقم کوئی کم تو نہیں تھی۔ وہ تو کروڑوں کا نام بھی یوں لے رہا تھا جیسے اس کے لیے 5 کی بات ہو۔ میں نے اگلے پل مسکرا کر کہا، ہاں کافی ہیں۔ میں تو فون بند کر چکی تھی۔ خوشی سے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں۔ لیکن 10 روز اگر میں وہاں پر گزارتی تو 10-15 آرام سے میں کما سکتی تھی، صرف اور صرف کچھ محبت بھرے لمحات اس کے ساتھ گزار کر میں تو کروڑ پتی بن سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے اندر کا شیطان سر اٹھا چکا تھا اور نیند تو مجھے بہت آئی تھی، لیکن پیسوں کی سن کر سب کچھ اڑن چھو گیا تھا۔ فوراً میں شہر کی سب سے بڑی سیلون میں آ گئی، وہاں پر اپنا حلیہ درست کروایا اور اس سے کہا کہ مجھے بالکل یوں تیار کر دو جیسے کہ پاکستان کی امیر کبیر عورت ہوتی ہے۔ 5 لاکھ میں نے خود پر لگایا تھا، لیکن مانیے اس وقت میرے بینک میں سے آدھی رقم تو میں نے صرف خود کو مزید حسین بنانے میں لگا دی تھی، تاکہ میں کہیں سے بھی اس سیاستدان کو کام نہ لگوں اور اس کی سوچ پر پورا اتروں۔ اگلے روز ایک گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو ڈرائیور کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سیاستدان کا وہ سیکورٹی اہلکار تھا جو کہ شاید کچھ زیادہ ہی اس کا خاص تھا۔ اس کی تو رال ٹپٹی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہکا بکا منہ کھول کر مجھے دیکھتا رہ گیا۔ وہ، میڈم جی آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ قیامت سر جی تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر طنزیہ مسکرا کر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک مقام پر رکی تھی جہاں پر آفس سے وہ شخص نکل کر گاڑی تک آیا تھا۔ اس کے ساتھ سیکورٹی پروٹوکول تھا۔ میں گاڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جلد ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پہلی مرتبہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اکثر میں ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ میرے سامنے تھا۔ حسن میں اپنی مثال، آپ بے حد خوبصورت، پرکشش، جنسیت میں بھرپور تھا۔ گاڑی جیسے ہی کچھ آگے بڑھی اور آبادیوں میں گئی، سڑک کے دونوں طرف جنگلات آنے لگے تو میں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا۔ بغیر جھجک اور یا سوال کیے میرے نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے لب پر رکھ دیے تھے اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ جیسے ہیرے کی مجھ جیسے ہری کو کتنی تلاش ہوتی ہے۔ بہت عرصہ لگایا آپ نے۔ پچھلے 5 مہینے سے میرے لوگ آپ کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا تو کبھی میں مخالف پارٹی نے بھی نہیں ستایا جتنا آپ نے ستایا۔ آپ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ میں آپ سے سود سمیت بدلے لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بھی غمگینی سے مسکرائی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ہر لمحے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے 10 دن گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہی باتوں میں وقت گزرتا گیا اور ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں پر چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور انتہائی خوبصورت ماحول تھا۔ ان درختوں اور خوبصورت وادیوں کے بیچ وہ فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتری۔ میں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ میرے وجود کے کسی حصے سے اس قدر باریک تھا کہ میری دودھیاں رنگت صاف جھلک رہی تھیں۔ اس سیاستدان کی نظریں میرے وجود پر پڑی تھیں۔ ہم جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہونے لگے تو اس شخص نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کے سخت ہاتھ جیسے ہی میری کمر سے ٹکرائے تو ایک پل کو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔
اور وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ ایک پل تو مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی میرے اتنے قریب نہیں آیا تھا، لیکن صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں آج اس نوبت تک پہنچ گئی تھی۔ میں جیسے تیسے قدم بڑھا کر آگے پہنچی تو سامنے لانچ کا منظر دیکھ کر میں ٹھلک چکی تھی۔ سامنے صوفے پر 5 مرد بیٹھے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کو میں ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی، لیکن یہ ایک شخص کے دوست ہو سکتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سامنے میز پر یہ سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ گلاس میں موجود جو مشروب تھا وہ میں اپنے سے زیادہ جانتی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ 6 فٹ سے تجاوز کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے مہمان ہیں یا کیا وہ پر کوئی پارٹی چل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، پارٹی تو 4 چاند تو تم ہی لگاؤ گی۔ آؤ آگے پڑھو، سب سے ملو۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر سب کو اپنا تعارف کروایا۔ میرے سامنے ہی بیٹھے 2 مرد جن کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، لیکن خود کو کافی صحت مند رکھا ہوا تھا، اپنے پاس صوفے کے درمیان جھک چھوڑ کر کہنے لگے کہ آئیے یہاں بیٹھیے۔ میں سامنے سنگل صوفے پر بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ آخر 1.5 سوال تھا۔ میں نے تھوڑی شرماتی جھجکتی ہوئی چلتی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی، اور اگلے ہی پل وہ دونوں میرے کافی قریب ہو کر جڑ چکے تھے۔ میں تو کرنٹ کھا کر رہ چکی تھی۔ وہاں پر تو کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی۔ اس مشروب کی بدبو اتنی تھی کہ مجھے اپنے ناک پر گھستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اب ان سے الجھن ہونے لگی تھی، لیکن بہرحال میں اب بھی بیٹھ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا بہت اچھا مال تیار کروایا تھا تم نے اس دفعہ۔ آپ سے پہلے اس خوبصورت لڑکی کو پانے کے لیے تم نے نہیں جانتے نہیں کہ کتنی ہی راتیں اس کی تصویر دیکھ کر خود کو پرسکون کیا ہے۔ تب ہی دوسرا شخص کہنے لگا یہ تو جب سے سکرین پر آئی ہے میں تو اسے دیکھ کر آہیں بھر رہا ہوں۔ یہ تو شکر ہو منیب کا جس نے ہماری حسر پورے کر دی۔ وہ سب نشے میں دھت تھے، ان کی آنکھوں میں نشہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور ہمارے میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں کہنے لگی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ تو مجھے یہاں پر اپنے لیے لے کر آئے تھے نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور 10 دن تک مجھے مہمان ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ شخص اٹھا اور آگے بڑھا اور مجھے بھی صوفے سے اٹھا دیا۔ میرے بازو کو انتہائی زور سے پکڑ کر کہنے لگا کہ تمہیں 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا بی بی، تو 10 مفت میں تو نہیں مل جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، تو توڑ کر کوشش کرنی پڑتی ہے، تب ہی جا کر تو محنت کا پھل ملتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں مجھے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہی تھیں، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ صرف ایک ہی شخص ہوگا جس کا دل مجھے بہلانا ہوگا۔ کیا ہو گیا، زندگی میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں گی اور اس کے بعد عزت کی زندگی جی لوں گی۔ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گی اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لوں گی۔ پڑھی لکھی تو ویسے بھی تھی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن اپنا ایک الگ نام بنا لیتی۔ لیکن کیا خبر تھی میں جس دلدل میں پھنسنے جا رہی تھی وہاں سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں کہنے لگی کہ یہ غلط ہے، نا انصافی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی کہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، جو 20 آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میں واپس کر دوں گی۔ لیکن نہیں، اگلے ہی پل وہ لوگ مجھے پکڑ چکے تھے۔ وہاں پر جو سیکورٹی اہلکار کھڑے تھے ان کو اشارے سے وہ وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ کوئی دروازہ لاک کر چکا تھا۔ میں چلانے لگی میں تو یہاں پر اکیلی آئی تھی، کسی کو بھی یہاں اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ میں چلا کر خود کو ان سے چھڑوانے لگی۔ وہ 6 لوگ تھے، میں اکیلی۔ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، میں کوئی درندہ قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں سختی رکھتا ہوں۔ دیکھو خود بھی یہ انجوائے کرو اور ہمیں بھی کروانے دو، ورنہ بلا وجہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس نازک سے وجود پر ہمارے ہاتھوں کے نشان بنے۔ ایک دم سے میری ہوائیں اڑ چکی تھیں۔ میں مذمت کرنے لگی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنے
باپ کا مال سمجھ لیا تھا۔ میری کوئی بھی مذمت کام نہ آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، رو رو کر دھمکیاں دیتی رہی کہ میں تم لوگوں کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن وہ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ عدالت بھی ہماری ہے، قانون بھی ہمارا ہے، تم کہاں تک جاؤ گی؟ ہم تمہاری ویڈیوز وائرل کر دیں گے، تم پہلے ہی یہ دھندا کر کے آج یہاں تک پہنچی ہو، اس کا تو کام ہی پیسے کمانے کا تھا، اور پیسے کی لالچ میں کیا کچھ کرتی ہو۔ یہ تم ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنا حسن دکھا کر آج اس نوبت پر پہنچی ہو، ہمیں ہی ڈرا رہی ہو۔ تمہارے پورے بیک گراؤنڈ سے ہم واقف ہیں، تب ہی تو تمہیں آج اپنے چنگل میں بھی پھنسا لیا۔ اب چپ رہو، زیادہ ہاتھ پیر مت مارو۔ ایسا کرنے کے بعد لوگ مجھے پر ٹوٹ پڑے تھے اور اس قدر مجھے اذیت دی گئی کہ مجھے سانس لینا تک مشکل ہو گیا تھا۔ ایک ایک وقت میں کئی مرد میرے ساتھ غلط کر رہے تھے، جبکہ باقی 2 گھنٹے سگریٹ کے مرغولے ہوا میں اڑا کر براہ راست یہ منظر دیکھ رہی لطف انداز ہو رہی تھی۔ مجھے آج سے پہلے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے لگا شاید میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بستر کا جو حشر تھا وہ میرے سامنے تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بظاہر تو کسی بھی نہ زخم کا نشان تھا، نہ نیل پڑے تھے، لیکن ہاں، میرا وجود درد سے چور چور تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میں چل کر رو رہی تھی، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابھی تو صرف ایک رات گزاری تھی، ابھی مزید 9 راتیں موجود تھیں۔ میرے رونے کی آواز سن کر ایک سیاستدان کمرے میں آیا تھا، کہنے لگا، کیا ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے جو آ کر پوری کرو؟ وہ اس قدر بے حیائی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں کہنے لگی، جانے دو مجھے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، سارا پیسے کا چکر ہے بھائی، تم پیسوں کے لیے آئی ہو، پیسے دوں گا، پھر نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا پیسے نہیں کمانے اپنے؟ کیسے سے لڑ رہی ہو؟ ماں کا علاج نہیں کروانا؟ وہ شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا اور میں روئی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا اور جس نے مجھے انجیکشن لگائے تو ایک دم سے میرے وجود سے درد گویا غائب ہو گیا۔ شاید مجھے پین کا کلر لگایا گیا تھا۔ میری طبیعت کچھ بحال تو ہو چکی تھی۔ تب ہی ایک سوٹ میرے پاس وہ شخص لے کر آیا، کہنے لگا، 8 بجے تک یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جانا۔ 8 بجے کا مطلب 8 بجے ذرا بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے اس ڈریس کو دیکھا تو اس بے حیائی والا ڈریس تھا کہ میں کبھی خواب میں بھی پہننے کا سوچا نہیں سکتی تھی۔ میں نے پہلے اسے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ ایسے الیکٹرک پین والا لائے گئے تھے جنہیں مجھے دکھا کر وہ کہنے لگا کہ اگر دوبارہ نہ کی تو نہ تمہارے منہ سے میں یہ پین دے کر آن کر دوں گا، بجلی کے جھٹکوں سے کانپتی پھر ہوگی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ زبردستی مجھے کپڑے پہنا کر نیچے آنے کو کہنے لگا۔ انکار کیا تو اگلے ہی پل اس نے وہ پین میرے منہ میں دے دی تھی، اور جیسے ہی بٹن دبایا تو مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا گیا۔ میں چلا کر دوڑ گئی تھی، کہنے لگا کہ شکر کرو ابھی تک تمہارا حلیہ نہیں بگڑا، تمہیں اس قابل چھوڑ دیا ہے کہ تم دوبارہ بھی اداکاری رہنے کے قابل رہو، اور چپ چاپ یہ کپڑے پہن کر آ جانا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ میں نے رونے لگی، ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر آج سے 5 سال پہلے کا وقت یاد آیا۔ وہ وقت میرے پاس حسن کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، 14 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن جب گھر سے نوکری کے لیے نکلی تو کسی نے بھی نوکری نہ دی۔ سب گندی نظروں سے دیکھتے تھے یا پھر سفارش کے لیے پیسے مانگتے تھے۔ جیسے تیسے گزارا تو ہو رہے تھے، لیکن پھر میری ماں کو بھی کینسر ہو گیا۔ میرے باپ نے دن کے 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا تھا، زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے ماں کا علاج کروایا جا سکے، مگر میری ماں کے مرنے سے پہلے ہی میرا باپ ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مشین میں آ کر مر گیا۔ میری ماں کے سارے سر کے جال اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لگیں گے تب ہی علاج ہو سکے گا۔ جیسے تیسے لوگوں کے منتیں ترلے کی، لیکن پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ڈراموں فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟
ابھی پہلی ہی ویڈیو ٹک ٹاک پر بنا کر لگائی تو چھوٹے موٹے فلم ڈائریکٹر نے مجلس آنا شروع ہو گئے تھے، اور میں اپنی مثال آپ تو کم عمر تھی اور خوبصورت تھی، بہرحال ویسے بھی۔ لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ 10 دن تک میں وہاں پر استعمال ہوتی رہی، اور پھر رات کے 3 بجے کسی کچرے کی طرح میرے گھر کے باہر پھینک کر وہ لوگ چلے گئے۔ دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کہنے لگا، آپی کہاں تھی آپ؟ ہمیں آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اب میں ان کو کیا بتاتی، کیا خاموشی سے گھر میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی؟ میری زندگی مجھے کسی نوبت پر لے آئی تھی۔ اگر میں زیادہ پیسوں کا لالچ نہ کرتی اور پہلے ہی اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتی تو جو کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ منظر عام پر لے آتی تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی۔ صبح تک میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے، اور پھر چند روز میں 10 لاکھ کی رقم بھی پوری ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ 10 دن تم نے کہاں گزارے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ شوٹنگ میں مصروف تھی۔ میری ماں کا علاج تو ہو گیا، لیکن پھر بھی میری ماں کو صحت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ برین ٹیومر ہو گیا تھا۔ جب تک اس کا اندازہ ہوا میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز میرا چھوٹا بھائی، جس کی عمر 15 سال تھی، بیٹا اسکول کا کام کر رہا تھا، جب میرے موبائل پر بار بار تصویریں آنے لگیں، میسنجر میسج آنے لگے غیر شناختہ طور پر، یہی صحیح میرے بھائی نے میرا موبائل اٹھا لیا اور میری نازیبانہ تصویریں اور میسنجر پڑھ کر مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ وہ سیاستدان ایک مرتبہ پھر مجھے بلا رہا تھا، لیکن میں انکار کر رہی تھی۔ اس نے میری نازیبانہ تصویریں بھی بھیج کر کہا تھا کہ چپ چاپ آج رات چلی آؤ، ورنہ آج اچھا نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ تمہیں دبئی لے جائیں گے، وہاں پر خوب موج مستی کریں گے۔ لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں یہ جان چکی تھی کہ 10 حرام کے تھے، بلکہ اب تک میں جو بھی کما رہی تھی وہ حرام تھا۔ وہ عزت کی روٹی نہیں تھی، بلکہ وجود کی نمائش کر کے کمائے جانے والے پیسے تھے۔ جیسے ہی میرے چھوٹے بھائی نے وہ الفاظ پڑھے تو وہ آگے بڑھا، اور بھلے ہی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میرا منہ دبوچ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم یہ سب کچھ کر کے پیسہ کما رہی تھی؟ میں چپ ہو گئی۔ میں چھوٹے بھائی سے خوف آ رہا تھا، میرے منہ میں زبان نہیں تھی۔ میں بس روتی رہی۔ کہنے لگا، تب ہی اماں بھی مر گئی۔ میں تو تمہیں اچھا سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری بہن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر غصے سے میرا بھائی جواد کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے لگا شاید غصے سے گھر سے باہر گیا ہوگا۔ میں اسے سمجھاؤں گی، میں ہر برا کام چھوڑ دوں گی، میں دوبارہ کسی سے نہیں ملوں گی، جو پیسے مجھے ملے وہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ لیکن میں مجبور تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے شور کی آواز آئی، نکلی تو محلے کے لوگ میرے بھائی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ خون سے لت پت تھا۔ وہ شخص جو میرے بھائی کو لے کر آیا تھا کہنے لگا، یہ بھاگتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا، دوسری طرف سے بڑا سا ٹرک آیا اور اس پر ٹکر مار گیا، موقع پر ہی تمہارا بھائی مر گیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے سب کو گنوا دیا تھا، میں نہ جانے کس دلدل میں پھنس گئی تھی۔ میرا بھائی مر گیا، لیکن وہ سیاستدان مجھے بار بار کالز کر کے بلا رہا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میری تصویر کو وائرل کر دیا۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا۔ اور آج میں ایک چیز سے توبہ کر کے اس ایک محلے کے عام سے پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، شام کو ٹیوشن کے